حج کا عمل ایسا عمل ہے کہ اگر اس کی آپ قضائی بھی دیں گے تو اگلے سال 8 ذی الحج کا دوبارہ انتظار کرنا پڑے گا. تو اس لیے یہ اتنی جامع عبادت ہے. اب حدیث سنیے. جو آپ نے سنا حج مبرور، اس کی تشریح قرآن کی آیت میں بھی ہوئی اور دوسری حدیث طیبہ میں سے بھی ہوئی. فرمایا من فرض فیہن الحج، جس شخص پہ حج فرض ہوا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ کوئی بے حیائی اور بےہودگی کا ارتکاب کرنا ہے، نہ کسی گناہ کا ارتکاب کرنا ہے، نہ شور شرابہ کرنا ہے، نہ کسی کے لیے تنگی کا سما پیدا کرنا ہے، ولا جدال، نہ کسی کے ساتھ جھگڑنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت اس طرح فرمائی. فرمایا من حج فلم یرفث، من حج فلم یرفث ولم یصخب، جس نے حج کیا اس نے اس میں کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء، تعریف و تمہید، حمد، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات محترم، عبادات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر عبادات مشروع فرمائی ہیں، ان میں نماز بھی ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور دیگر اس کے علاوہ صدقہ و خیرات ہے، نفلی عبادات ہیں، جہاد ہے، اور ایک لمبی فہرست ہے ان اعمال کی جو اللہ رب العالمین کے ہاں کرتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں بہت بڑے اجر و ثواب سے نوازتے ہیں. ان عبادات میں جو فرضی عبادات ہیں، اس حوالے سے جامع ترمذی کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، ارکان اسلام میں دوسرا رکن نماز کا قیام ہے. تیسرا رکن ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. چوتھا رکن وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے. اور 5واں رکن ہے حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ بیت اللہ کا حج کرنا اس شخص کے لیے ہے جو شخص اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتا ہے. اور جامع ترمذی ہی کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، من ملک زادن او راحلتن، جو شخص زاد راہ کا مالک ہوتا ہے، سفری اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے، اس کے اندر مالی حیثیت اور مالی حالت اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ وہ سفری اخراجات اور دیگر معاملات کو برداشت کرنے اور طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. فلم یحج، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، اللہ رب العالمین کے ہاں ایسے شخص کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرتا ہے یا عیسائی ہو کے مرتا ہے. آپ تصور کریں اس بات کا کہ حج بیت اللہ، قرآن کریم کی اس آیت میں جو آپ نے خطبہ مسنونہ میں سماعت فرمائی ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا،
کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یعنی ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے، عبادت کا حق اس کا ادا کرنا ہے۔ کس شخص نے کرنا ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، کہ بیت اللہ کا حج کرنا ہے اس شخص نے جو راستے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اب کیفیت یہ ہے کہ راستے کی استطاعت رکھنا، سفری اخراجات کا ہونا، یہ تمام وہ باتیں ہیں جو ایک آدمی کے لیے، ایک مسلمان کے لیے حج کو فرض کرتے ہیں۔ حج ایسی عبادت ہے جو دیگر عبادات کی نسبت ایک جامع عبادت ہے، اور اس عبادت پر ہمارا ایک اچھا خاصا مال کا حصہ صرف ہوتا ہے۔ لہذا آپ عبادات کی تقسیم کریں تو نماز ایسی عبادت ہے جو ہماری بدنی عبادت ہے، ہماری اس کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، کوئی مال و دولت اس پہ خرچ نہیں ہوتا، ہم نے روٹین میں وہ نماز ادا کرنی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر فرض کی گئی ہے۔ رمضان کے روزے ہیں تو اس کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ ہماری نہیں ہے، روٹین کا کھانا ہے جو ہم نے صبح و شام کھانا ہے، اوقات کی تبدیلی ہونا ہے تو ہم نے وہ سحری سے پہلے کر لینا ہے، ایک افطاری کے وقت کر لینا ہے، تو لہذا یہ بھی عبادت ہماری بدنی عبادت ہے۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ایسی عبادت ہے جو صاحب مال پر، اس صاحب مال پر جو صاحب نصاب ہے، جس کا مال، جس کی دولت، جس کی جائیداد، پراپرٹی، کاروبار کا مال، جس کی پروڈکشن، جس کی زرعی پیداوار اور دیگر جو جتنے بھی اس کے حصول آمدن کے ذرائع ہیں، وہ نصاب کو پہنچیں گے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نافذ ہوگی۔ حج ایسی عبادت ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت کہ اس میں مال بھی لگتا ہے اور جسمانی مشقت بھی جی بھر کے اس میں شامل ہوتی ہے، اور اچھے خاصے 5 دن مشقت کے ساتھ ایک سفر کا، آپ کو جو سفر کر کے یہاں سے جانا ہے، اور وہاں پہ تمام کے تمام جتنے بھی آپ نے مناسک ادا کرنے ہیں، وہاں پہ جسمانی طاقت اور جسمانی انرجی صرف ہوتی ہے۔ آپ منیمم سے منیمم بھی حج آج کریں تو آپ کا 8 لاکھ 9 لاکھ فی کس لگتا ہے، تو لہذا اچھا خاصا مال بھی لگے گا، اور پھر اس کے بعد عبادت میں آپ کی جسمانی طاقت اور جسمانی انرجی بھی صرف ہوگی۔ گویا حج کو اسی لیے جامع عبادت کہا جاتا ہے کہ اس حج میں آپ کو نمازوں کی بھی پابندی کرنا پڑنی ہے، نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، سفر بھی کر کے جانا ہے، اور مال بھی آپ کا اچھا خاصا صرف ہونا ہے، اور پھر وہاں پہ ان مناسک کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جتنی پابندیاں ہیں ان تمام کو بروئے کار لائیں گے تو یقینی بات ہے اللہ رب العالمین کے ہاں اس جامع عبادت کی ادائیگی کے پھر ہم حقدار بھی بنیں گے، اور اللہ رب العالمین انشاءاللہ اجر سے بھی نوازیں گے۔ اس حج کے حوالے سے ہماری پہلا مسئلہ یہ ہے کہ فرضیت حج کب ہوتی ہے اور کن کیفیات میں ہوتی ہے۔ حج کی فرضیت کے لیے سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے اسلام۔ مسلمان کے اوپر حج فرض ہے، غیر مسلم کے اوپر تو یہ عبادت نہیں ہے۔ غیر مسلموں کے ہاں ان کی اپنی عبادت کے طریقے ہیں جو ان کے انبیاء گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اور اب جو شریعت چلے گی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی چلے گی۔ تو لہذا سب سے پہلے مسلمان ہونا، مسلمان ہے، اور پھر دوسری شرط اس کے ساتھ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو۔ یعنی عاقل کا مطلب وہ شخص باشعور ہو، اس کے حواس سینسز کام کرتے ہوں۔ مجنون آدمی، دیوانہ آدمی، پاگل آدمی جس کے حواس کام نہیں کرتے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ لہذا جو شخص جسمانی اعتبار سے، یعنی یہ جتنے بھی سینسز ہیں اس کی کام کرتی ہیں، حواس خمسہ کام کرتے ہیں، اور وہ جسمانی لحاظ سے صحت مند ہے، مال بھی موجود ہے، تو اس کے لیے حج فرض ہے۔ ساتھ آپ نے لفظ سنا بالغ ہونا، بلوغت مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، یعنی مذکر و مؤنث دونوں کے لیے بالغ ہونا یہ بنیادی شرط ہے، اس کے بغیر حج کی ادائیگی جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتی۔ مثلا
ایک بچہ ہے، چھوٹا بچہ، جس طرح کہ ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، اس نے اپنا بچہ جو اس کے ہاتھ میں تھا اس نے بلند کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس پہ بھی حج ہے؟ آپ نے فرمایا جی نعم ولکی اجر، اس کا اجر تیرے لیے ہے۔ اس کا بچپن میں کیا گیا حج یہ اس کا فرض پورا نہیں کرے گا، جب وہ بالغ ہوگا اگر اس کے لیے یہ ساری سہولیات ہیں مالی اعتبار سے بھی اور دیگر جو آپ نے سن رہے ہیں، تو اس کے لیے حج کرنا ضروری ہوگا۔ یہ بچپن کا شیر خواری میں یا 2 4 5 7 8 سال کی عمر میں کیا گیا حج یہ اس سے فرض کو پورا نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد استطاعت کیا ہے؟ قرآن کریم آپ سنیے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین کا ہم نے عبادت کا حق ادا کرنا ہے، وہ بڑا حق ہے بیت اللہ کا حج، کس کے لیے؟ جو راستے کی استطاعت رکھے۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ آپ نے بڑا باریکی سے سمجھنا ہے، ہمارے معاشرے کے لوگ مالی استطاعت اچھی بھلی موجود ہے، ایک عمرہ 2 4 5 7 کیے، جتنی اللہ نے توفیق دے کرے، حج کر لیا خود اور اپنی بیوی کو حج نہیں کرایا۔ اگر اپنی بیوی کو حج نہیں کرایا، وہ جسمانی اعتبار سے صحت مند ہے، خواہش مند ہے، اور ہمارا ہر مرتبہ بہانہ ہی ختم نہیں ہوتا، چلیں اگلی مرتبہ کروا لیں گے، چلیں اگلی مرتبہ کروا لیں گے، اور اپنے حج کیے کو 15 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، اس کا وزن اور اس کے نہ کرنے کا گناہ بھی گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ بیوی کو حج کرانا خامند کی ذمہ داری ہے، وہ کماتی نہیں ہے، وہ آپ کے ڈیپینڈنٹ ہے، وہ آپ کے ماتحت ہے۔ جو بیوی گھر والی عورت ہے اور آپ کے پاس مالی اخراجات مکمل طور پر مستحکم ہیں، آپ کے اندر وسائل کی اچھی بھلی قوت موجود ہے، بیوی کو حج نہیں کراتے، اس کا وزن بھی آپ کے سر پہ پڑے گا۔ لہذا اس مسئلے کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استطاعت کا جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول استطاعت سے کیا مراد ہے، تو آپ نے بھی وہی لفظ بولا الزاد والراحلہ، کہ زاد راہ، سفری اخراجات۔ اور یہاں پہ یہ مسئلہ سمجھ لیں، بسا اوقات کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ جو بین الاقوامی لحاظ سے ان پہ بین ہوتا ہے، وہ کسی یعنی اوورسیز میں سفر نہیں کر سکتے، ایک ملک سے دوسرے ملک سفر نہیں کر سکتے، کوئی دشمن پابندی لگا دے، جس طرح کہ ہمارے پچھلے حکمرانوں میں کئی فلسطین کے جو جہادی تنظیمیں ہیں ان کے سربراہان پہ پابندی تھی کہ وہ اس ملک سے باہر نہیں جا سکتے، ان کی خواہش تھی حج کرنے کی، اللہ خواہش کے مطابق ثواب دے دیتے ہیں، تو ایسی کیفیت میں وہ وزن ان پر اور گناہ ان پر نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رہے۔ بسا اوقات بندے کے اپنے ڈیفالٹ ہونے کی وجہ سے اس کا نام ECL میں ڈال دیا جاتا ہے، ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب اس چیز کا وزن وہ حکومت پہ ڈالے، وہ اپنی کرپشن کو صاف کرے، یہ کام اس کو کرنا چاہیے، یہ حکومت کا قصور نہیں ہے، کرپشن آپ نے کی ہے جس وجہ سے ECL میں نام آپ کا ڈلا ہے، ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈلا ہے۔ لہذا یہ جو اپنے تائیں کام کرنے والے ہیں یہ اپنے تائیں محفوظ رکھیں، تب یہ حج کی فرضیت ہمارے لیے شامل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسی عورت کا مسئلہ ثابت ہے، یہاں پہ یہ بھی واضح ہو جائے کہ اگر کوئی شخص جسمانی اعتبار سے سفر نہیں کر سکتا، مال موجود ہے، وسائل موجود ہیں، جسم اتنا نحیف کمزور ہے کہ آپ چل پھر نہیں سکتے، اور آپ کی کیفیت جسمانی ایسے اعتبار سے ہے کہ آپ 1-2 گھنٹے سفری، کئی مسائل ہوتے ہیں جسمانی اعتبار سے کہ وہ طبی مسائل سے بھی آپ نبرد آزما نہیں ہو سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، تو ایسی کیفیت میں فریضہ حج کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایسی کیفیت میں حج بدل ہوتا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 1852 نمبر حدیث ہے، ان امرأة من جہینہ جاءت الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی ان امی نذرت ان تحج، میری ماں نے تو نظر مانی تھی کہ میں حج کروں، لیکن اس کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ حج نہیں کر سکی، حتی ماتت، یہاں تک کہ وہ مر گئی، فوت ہو گئی۔ افحج عنہا، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا حجی عنہا، اس کی طرف سے حج کرو، اس کی طرف سے حج کرو۔ اور یہ یاد رکھے جس کی طرف سے حج کرنا ہے اس نے پہلے اپنا حج کیا ہوا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص شبرما کی طرف سے حج کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا لبیک عن شبرما، جب تلبیہ پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بتائیے آپ نے خود حج کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا اپنا حج پہلے کرو، اگلے سال آ کے اس کی طرف سے کرنا۔ تو لہذا پہلے اپنا حج کیا ہوا ہونا چاہیے۔ تو لہذا یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ اگر جسمانی استطاعت اور کیفیت نہیں ہے ایسی، یا کوئی نظر مانی ہے، وہ دوسری حدیث اور موجود ہے کہ ایک صحابی اور اس نے کہا جی نظر مانی ہوئی تھی، آپ نے پوچھا ارأیت ان کان علیہ دین، اگر تیرے اس صاحب پہ قرض ہوتا تو کیا اس قرض کو تو ادا کرتا؟ صحابی کہتا ہے جی ہاں ضرور ادا کرتا۔ آپ نے فرمایا فدین اللہ احق ان یقضی، یہ اللہ کا قرض ہے جو اس مرنے والے پہ ہے، لہذا اس کی طرف سے اب حج کرو۔ لہذا کسی کی طرف سے حج کرنا حج کا بدل، حج بدل کہلاتا ہے، تو لہذا یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا۔ اس کے بعد ہے ذی محرم کا مسئلہ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے، محرم کے بغیر سفر نہ کرے، جتنے بھی اس کے محرم کے رشتے ہیں ان کو ساتھ لاتے ہوئے، خامد ہے، بیوی کے لیے اس کا خامد ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا والد ہے، اس کا بیٹا ہے، جو محرم کے رشتے ہیں ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی اس کا حج ہو سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے جو آخری مسئلہ ہے فرضیت حج کی شرائط کے حوالے سے، وہ ہے ترغیب بھی ہے، اور ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب بھی دی، اور ساتھ ایک قسم کی سمجھیں ہمیں کھچائی بھی کی، ہمارا دماغ بھی سیٹ کیا۔ ان ڈھیلے اور جو جس کو سمجھ لیں سست لوگ، جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ 10 15 سال گزار دیے، کر لیں گے پھر کر لیں گے پھر کر لیں گے اگلے سال کر لیں گے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 2883 نمبر، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہے فلیتعجل، اس کو جلدی کرنا چاہیے۔ فإنہ قد یمرض المریض، بیماری بھی واقع ہو سکتی ہے، گھر میں کوئی مریض ہو سکتا ہے، آپ جا نہیں سکتے پھر۔ وتضل الضالہ، آپ کی کوئی چیز گم ہو سکتی ہے، کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا ہے، مسائل ایسے مالی اعتبار سے بن گئے، پھر آپ جو بہانہ ماریں گے اب پیسے نہیں ہیں، تو اس لیے فوری حج کریں۔ وتعرض الحاجہ، کوئی ایسی ضرورت پیش آ سکتی ہے، گھر میں ٹھہرنا آپ کے لیے ضروری ہو گیا، کئی دنیا کے ایسے مسائل ہیں، بندہ کہتا ہے میں ایک دن گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، تو اس لیے اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری طور پر وسائل موجود ہیں۔ آج کا جمعہ اس کا عنوان رکھا ہی اس لیے ہے کہ ممکن ہے کسی شخص کے بارے میں کہ اس کا ذہن بن جائے، اس کے کسی عزیز کا ذہن بن جائے، آپ ان مسائل کو سنیں اور اسی حوالے سے کسی شخص کی اصلاح ہو جائے، تو ہمارے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے مطابق خیر لک من حمر النعم، کہ علی تیری اصلاح سے ایک بندہ بھی سیدھے رستے پہ آ گیا تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور حج کے حوالے سے اگلا ہمارا حصہ ہے حج کی فضیلت کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو کہا کہ آپ لوگوں میں اعلان کیجیے،
سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے بیت اللہ کی زیارت کے حوالے سے، اس گھر میں آنے کے حوالے سے، یأتوک رجالاً، لوگ پیدل بھی آئیں گے، لوگ دبلی پتلی سواریوں پہ بھی آئیں گے، دور دراز کے علاقے سے آئیں گے۔ اور آج میرے بھائیوں، دنیا کو کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے وہ پیسے جوڑ کر، کمیٹیاں ڈال کر، اپنے وسائل کو تنگ کر کے بھی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ضرور بیت اللہ کا حج کروں، میں بیت اللہ کی زیارت کروں، عمرہ کروں، نوافل پڑھوں۔ لہذا یہ وہ عمل ہے جو ہر مسلمان کے اندر ایک جذبہ رکھتا ہے اور اس کے اندر ایک اٹریکٹیو اپروچ رکھتا ہے کہ میں اس گھر کی ضرور زیارت کروں۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم جنہوں نے گھر دیکھا ہے اللہ ان کو بار بار زیارت کی سعادت نصیب فرما، جو نہیں گئے اللہ کریم ان کو ایسے وسائل دے وہ بار بار تیرے گھر میں زیارت کے لیے تشریف لے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا ایمان اور جہاد کے بعد، ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل حج کا عمل ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1519 نمبر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، کون سے اعمال افضل ترین ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پہلا عمل جو افضل ترین ہے وہ ہے ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا افضل ترین عمل ہے۔ دوسری بات صحابی نے پوچھا ثم ماذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کی خاطر اس کے علم کو بلند کرنا، جہاد کرنا، یہ ایمان کے بعد افضل ترین عمل ہے۔ صحابی رسول پوچھتے ہیں ثم ماذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے پھر کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا حج مبرور، ایسا حج جو نیکیوں سے بھرپور ہے۔ اور نیکیوں سے بھرپور کون سا حج ہوتا ہے؟ وہ قرآن کریم کی طرف رجوع کیجیے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ حج اس کے معلوم مہینے، میں نے جس طرح ابتدا میں بھی بات کہی کہ عام عبادت آپ روئے زمین پر کسی جگہ پہ بھی کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کی نماز ادھر فیصل آباد میں بھی ہو سکتی ہے، آپ کسی اور شہر میں چلے جائیں وہاں پہ بھی ہو جائے گی۔ روزہ آپ کسی اور علاقے میں کسی اور ملک میں بھی رکھ سکتے ہیں، پاکستان میں بھی رکھ سکتے ہیں، دنیا کے ہر نکر میں ہر کونے میں یہ عبادت ہو سکتی ہے۔ حج کا عمل ایسا عمل ہے جو دو خصوصیات کا حامل ہے، اشہر معلومات، اس کے معلوم مہینے ہیں، اس کے مخصوص دن ہیں، آپ ان دنوں کے علاوہ حج نہیں کر سکتے۔ کوئی شخص سوچے میں یکم ذی الحج سے حج شروع کر لوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کو 8 ذی الحج سے یوم ترویہ کو ہی اپنے مناسک کے حج شروع کرنے ہیں، اگر نہیں کرے گا اس کا حج وہ حج نہیں ہوگا۔ تو یہ عمل ذہن میں رکھیے کہ حج کے مخصوص مہینے، اس کے علاوہ یہ حج نہیں ہوگا۔ حج کی مخصوص جگہ ہے، آپ پاکستان میں رہ کے حج نہیں کر سکتے، آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں حج نہیں ہوگا۔
حج کے لیے آپ کو جانا پڑے گا اسی علاقے میں جس کو مکۃ المکرمہ کہتے ہیں، اس علاقے میں جانا پڑے گا۔ لہذا یہ جگہ کے اعتبار سے بھی مخصوص، یہ علاقے کے اعتبار سے بھی مخصوص، اور پھر یہ تاریخ اور دنوں کے اعتبار سے بھی مخصوص۔ نہ اس جگہ کے علاوہ کہیں حج ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کسی اور تاریخ میں ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی قضائی کسی عام دنوں میں ہو سکتی ہے، جس طرح نماز کی ہو سکتی ہے یا روزے کی ہو سکتی ہے۔ زکوٰۃ بھی حتیٰ کہ مؤخر کی جا سکتی ہے اگر وسائل کا مسئلہ ہے، لیکن حج کا عمل ایسا عمل ہے کہ اگر اس کی آپ قضائی بھی دیں گے تو اگلے سال 8 ذی الحج کا دوبارہ انتظار کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ اتنی جامع عبادت ہے۔ اب حدیث سنیے، جو آپ نے سنا حج مبرور، اس کی تشریح قرآن کی آیت میں بھی ہوئی اور دوسری حدیث طیبہ میں سے بھی ہوئی۔ فرمایا من فرض فیہن الحج، جس شخص پہ حج فرض ہوا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ کوئی بے حیائی اور بےہودگی کا ارتکاب کرنا ہے، نہ کسی گناہ کا ارتکاب کرنا ہے، نہ شور شرابہ کرنا ہے، نہ کسی کے لیے تنگی کا سما پیدا کرنا ہے، ولا جدال، نہ کسی کے ساتھ جھگڑنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت اس طرح فرمائی، فرمایا من حج فلم یرفث، من حج فلم یرفث ولم یصخب، جس نے حج کیا اس نے اس میں کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، ولم یصخب، اس نے کوئی شور شرابہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کان کیوم ولدتہ امہ، اس کی کیفیت ایسے ہے جس طرح اس کی پیدائش ہی آج ہوئی ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے والحج المبرور، یہ حج مبرور ایسا حج ہے جس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ نے کسی کو تنگ نہیں کیا، شور شرابہ نہیں کیا۔ فرمایا لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا صرف جنت ہی جنت ہے، اس کے علاوہ کوئی جزا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ عبادت یہ اتنی جامع عبادت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث میں حجاج کرام، یہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والے حاجی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی 2893 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا الغازی فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں جو شخص غازی رہتا ہے، جہاد کرتا ہے، والحاج والمعتمر، حج کرنے والا شخص، عمرہ کرنے والا شخص، وفد اللہ، یہ اللہ کا وفد ہیں، اللہ کی جماعت ہیں، دعاہم فاجابوا، جب یہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، اگر یہ اللہ سے سوال کریں فاعطاہم، اللہ کریم ان کو عطا بھی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی فضیلت رکھی ہے تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ کریم ہمیں بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اور تیسری بات، یہ حج ایسا عمل ہے کہ اس سے فقیری ختم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادیم الحج والعمرہ، یہ حج اور عمرہ پے در پہ کرو۔ یہ دو احادیث ہیں، آپ دونوں سنیے۔ آپ نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کی مطابقت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل دیے، حج کرو، پھر وسائل دیے عمرہ کرو۔ میرے بھائیوں، سب سے بہترین حج، سب سے بہترین سفر، سب سے بہترین جو بھی رخت سفر باندھیں، وہ بہترین سفر وہی ہے جو ہم بیت اللہ کی طرف رخت سفر باندھتے ہیں۔ اور یہ وہ سفر ہے کہ جس کی ابتدا ہی نیک نیتی سے ہوتی ہے۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں اور یہ نیت لے کے نکلتے ہیں میں تو اللہ کے گھر کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کا وہاں سے نکلنا بھی نیکی، وہاں سے نکلنا بھی عبادت، سفر کی صعوبت بھی عبادت، ہر طرح کا سفر جتنی مشقت برداشت کرتے جائیں گے انشاءاللہ نامہ اعمال میں اجر ہی اجر لکھتا جاتا رہے گا۔ اور دنیا میں کوئی ایسا سفر نہیں ہے، آپ وادی کاغان ناران چلے جائیں، بابو سر ٹاپ چلے جائیں اور آگے چلے جائیں، جتنا مرضی پھر لیں، یہ نیکی آپ کو کسی سفر میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ نیکی ملے گی تو اسی سفر میں ملے گی۔ سب سے مقدس سفر ہے، دنیا میں کسی سفر کو آپ مقدس سفر نہیں کہہ سکتے۔ اگر مقدس سفر ہے تو وہ وہی ہے جو حج بیت اللہ کے لیے اور جو عمرہ کے لیے کیا جاتا ہے، یہی مقدس سفر ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حج اور عمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، یہ آپ سے فقیری اور گناہوں کو اس طرح زائل کر دیتا ہے
کما ینفی الکیر خبث الحدید، جس طرح ایک بھٹی لوہا جلانے والی جس طرح لوہے سے زنگ کو اتار کے لوہے کو صاف کر دیتی ہے، اللہ کریم تمہاری ان عبادتوں کی وجہ سے تمہیں گناہوں سے اور فقیری سے صاف کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ عبادت اتنی جامع عبادت ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر حج کے مقدس ہونے کے حوالے سے، اور پھر اگر اس میں سے کوئی بندہ مر بھی جائے، آپ دونوں حدیث سنیں۔ پہلی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ترغیب و ترہیب کی 1114 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج حاجا، جو شخص حج کی غرض سے نکلا، فمات، اور راستے میں کسی بھی جگہ پہ بھی اس کی موت ہو گئی، اللہ رحم کرے جہاز کریش ہو گیا، جاتے ہوئے مکہ سے مدینہ یا کسی سفر میں احرام کی کیفیت میں، احرام کے بغیر حج کے سفر میں آپ نکلے ہیں، کسی جگہ پہ بھی موت واقع ہو گئی، فرمایا کتب اللہ لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک اللہ کریم اس کے لیے حج کا ثواب جو ہے وہ لکھتے رہتے ہیں، اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ومن خرج معتمرا، جو عمرے کی غرض سے نکلا، فمات، اور وہ مر گیا، اس کی موت واقع ہو گئی، اسی طرح اللہ کریم اس کے لیے عمرے کا اجر عطا فرماتے ہیں اس کو۔ اور پھر اسی طرح صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، مسلم کی 1206 نمبر حدیث، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شامل تھا، 10 ہجری کی بات ہے، اور حج میں شامل میدان عرفات میں وقوف بھی کیا ہے، وقوف عرفات میں شامل ہوا، اچانک اونٹنی نے کوئی جمپ مارا، وہاں سے گرا، اس کا منکا ٹوٹ گیا، اس کی وفات ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغسلوہ بماء وسدر، اس کو پانی کے ساتھ، بیری کے پتوں کے ساتھ اس کو غسل دو، وکفنوہ فی ثوبی، اس کو اس کے اسی احرام کی 2 چادروں میں اس کو کفن دے دو، ولا تخنطوہ، اس میں خوشبو مت لگانا، ولا تخمروا رأسہ، اس کے سر کو نہیں ڈھانپنا، اور اسی طرح ہی آپ نے اس کو دفنا دینا ہے۔ فإن اللہ تعالی یبعثہ یوم القیامت ملبیا، کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائیں گے، یہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔ اس سے بہترین کون سی موت ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، یہ وہ اجر یہ جو اتنا بڑا اس کو ملا ہے، یہ اس کو حج کی وجہ سے ملا ہے، یہ اس نیت کی وجہ سے ملا ہے کہ جس نیت کی بنا پہ وہ اس سفر حج میں تھا۔ اور میرے بھائیوں، یہ حج ایسا عمل ہے، آپ کے سارے گناہ سابقہ سارے کے سارے مٹ جاتے ہیں، لیکن بات ذہن میں رکھیے، من حج فلم یرفث ولم یصخب، گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ بندہ وہاں پہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرے کہ میں جی یہ کام کر لوں، وہ کام، اللہ نافرمانی نہیں کروں گا، آتے ہی دوبارہ اللہ کی بھی نافرمانی، نماز بھی چھوڑ دی، روزہ بھی چھوڑ دیا، کوتاہیاں شروع کر دی، یہ اس کے لیے اجر نہیں ہے۔ یہ اجر کس کے لیے؟ جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک آگے کیا، عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کے پوچھا، عمر ہاتھ پیچھے کیوں کر لیا ہے؟ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ شرط آپ سے لگانا چاہتا ہوں کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو باتیں بتائیں وہ سنیے۔ آپ نے فرمایا، اما علمت، عمر جانتے نہیں ہو، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، آپ کا اسلام قبول کرنا آپ کے پچھلے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ وَأَنَّ الْهِجْرَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور جو ہجرت کرنے کا عمل ہے، جو اللہ کے لیے آپ ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے میں جاتے ہیں، اس کے ساتھ بھی آپ کے سارے گناہ جو ہے وہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ آپ نے فرمایا، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج کرنے کا عمل اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، آپ کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ اس حج کی برکت سے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، بندہ دنیا میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، پیسے لگاتا ہے، دنیا میں کئی کام ہیں، کاروبار بھی کرتا ہے، جائیداد بھی خریدتا ہے، پراپرٹی بھی خریدتا ہے، اچھی اچھی گاڑیاں خریدتا ہے، یا اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پہ بھی نہیں روکا آپ یہ کام نہ کریں۔
آپ کریں جتنا ہوتا ہے، جتنے اللہ نے آپ کو جائز وسائل دیے ہیں آپ اس میں یہ کام، اس میں وسائل میں رہ کر یہ کام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید مال سے نوازے۔ لیکن ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں، تابعوا بین الحج والعمرہ، اس حدیث کو نہیں بھولنا کہ حج اور عمرے کی کثرت سے مطابقت کرو، حج اور عمرے کی کثرت سے ایک دوسرے کے پیچھے اس کو کرو، کیونکہ آپ یہ عمل کریں گے، آپ کا یہ عمل کرنا اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کے درجات کو بھی بلند کرے گا، آپ کے گناہوں کو بھی مٹوائے گا، فقیری تنگ دستی کو بھی دور کرے گا۔ تو یہ عمل میرے بھائیوں، یہ فضیلت یہ آپ کو صرف حج سے ہی نصیب ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کہیں سے نہیں۔ اور اس حوالے سے میرے بھائیوں دو باتیں ہیں، آپ وہ دونوں سماعت فرمائیں۔ پہلی حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے گزرتے ہو، جاتے ہو، اور تمہاری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ گرد غبار آلود چہرے کے ساتھ، بکھرے بالوں کے ساتھ تشریف لاتے ہو، میری رحمت کی امید کے لیے آتے ہو، تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ مختلف مناسک بتائے گئے کہ فلاں تمہارا منسک ہے، وہاں پہ تم یہ کام کرتے ہو تو اللہ کیسے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور آخر میں حدیث چونکہ لمبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے، اما حلقک رأسک فإن لک بکل شعرۃ تسقط حسنہ، جب آپ اپنا آخر میں بال مڈواتے ہیں، آپ کی ایک ایک بال کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھتے ہیں، آپ کا گناہ اس سے جھڑتا ہے۔ فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ، جب تم بیت اللہ کا طواف کر لیتے ہو، خرجت من ذنوبک کیوم ولدتک امک، تمہاری کیفیت اس وقت یہ ہوتی ہے جب تم بیت اللہ کا طواف کر کے حج سے فارغ ہو جاتے ہو تو کیفیت یہ ہے جس طرح تمہاری دنیا میں ولادت ہی آج ہوئی ہے۔ تو یہ اجر، یہ عمل میرے بھائیوں، یہ اس وقت یہ فضیلت حاصل ہوگی جب ان تمام چیزوں سے ہم سبق بھی حاصل کریں گے، ان چیزوں کو سیکھیں گے۔ اور عازمین حج سے ہمارا جو بھی بھائی، جو ہماری بہن، جو ہمارا عزیز رشتہ دار، ان سے سب سے پہلی گزارش کہ اس میں جو بھی عمل کرنا ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں، عمل صرف رضا الہی کے لیے ہوتا ہے۔ عبادت قرآن کریم کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ حکم اس بات کا ہے کہ اللہ ہی کے لیے دین کو خالص کر کے جو بھی عبادت کے ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، جب تک نیت خالص نہیں ہوگی اس وقت تک عمل شرف قبولیت نہیں پا سکتا۔ کسی کو ہم نے نمبر نہیں دکھانے کہ یہ ہمارے اتنے نمبر حج ہے، اتنے نمبر عمرہ ہے، میں نے اتنے عمرے کر لیے، اتنے حج کر لیے۔ خلوص نیت ہر عبادت میں شرط۔ دوسرا عمل کہ حج کے جتنے بھی اخراجات ہیں حلال کمائی سے ہونے چاہیے۔ کوئی اس میں رتی برابر بھی اگر مال مشکوک ہوا تو وہ حدیث ذہن میں رکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا رجل اشعث اغبر ثائر الرأس يطيل السفر، پراگندہ کیفیت، بال بکھرے ہوئے ایک شخص کے چہرے پہ، جسم پہ گرد و غبار کے اثرات، لمبا سفر کر کے آیا، یمد یدی، اپنے ہاتھ بڑھاتا ہے، یا ربی یا ربی، اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا حقیقت کیا ہے؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کمائی ہے، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام کمائی ہے، وغذی بالحرام، غذا بھی حرام کمائی کی لیتا ہے، لوگوں کو فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سود، رشوت اور جتنے بھی حرام کے ذرائع ہیں۔ آپ نے فرمایا وملبسہ حرام، کپڑے پہنے وہ بھی حرام کمائی کے۔ میرے نبی نے فرمایا انا یستجاب لہ، اس کی قبولیت کیسے ہوگی؟ جس کی ساری بنیاد ہی حرام پہ ہے اس کی قبولیت کیسے ہوگی؟ لہذا یہ دوسری گزارش۔ تیسری گزارش یہ ہے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے جانا چاہیے، پتہ نہیں ساتھیوں سے بعد میں ملنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں۔ اور اگر کوئی میرے بھائیوں کوئی قرضہ وغیرہ لین دین ہے، اس کی وصیت لکھ کے جائیے،
اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں، بندے کا تو ایک دن کا بھی پتہ نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی، آپ نے فرمایا مسلمان مومن کی تو راتیں 2-3 ایسی نہیں گزرنی چاہیے الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ، اس کا لین دین سارا لکھا ہوا ہونا چاہیے، بعد میں مسئلہ نہ بن جائے۔ یہ عمل میرے بھائیوں ہمیں دیکھنا چاہیے، اپنی زندگیوں پہ غور کرنا چاہیے۔ اور آخری گزارش، حج و عمرہ کے احکامات سیکھنے چاہیے تاکہ وہاں پہ جا کے پریشانی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لو، فإنی لا ادری لعلی لا احج بعد حجتی ھذا، شاید اس حج کے بعد میں کوئی حج دوبارہ کرنے کی مجھے توفیق نہ ہو، لہذا آج مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال دنیا میں موجود نہیں تھے، لہذا علماء کرام جو اس حوالے سے مجالس لگاتے ہیں، ریفریشر کورسز کرواتے ہیں حج کے حوالے سے، بالخصوص ان کورسز میں شرکت کریں۔ اگر حج نہیں بھی کرنا اس سال تو آپ ان میں ضرور شرکت کریں، علماء سے مسائل پوچھیں، یہ مسائل آپ کو، ہمیں سب کو آنے چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں یہ بار بار سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم جن کو تو لے کے گیا ہے حج اور عمرہ کے لیے، اللہ انہیں بار بار لے کے جا۔ اللہ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کے لیے وسائل پیدا کر، وہ بھی تیرے گھر کی بار بار زیارت کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔